کیا عالمی طاقت اصل میں فوج سے بنتی ہے یا قرض سے؟ دنیا کی طاقت کا نقشہ اکثر ہتھیاروں، معیشت یا ٹیکنالوجی سے سمجھا جاتا ہے، مگر ریاستوں کے درمیان اصل خاموش اثر وہاں بنتا ہے جہاں مالی ضرورت اور مالی رسائی آپس میں ملتی ہے۔ قرض صرف پیسے کی منتقلی نہیں ہوتا، بلکہ وقت کے ساتھ فیصلہ سازی کے دائروں کو بدلنے والا نظام بن جاتا ہے۔ جب کوئی ریاست ترقی، استحکام یا بحران سے نکلنے کے لیے مسلسل بیرونی مالی سہارے پر کھڑی ہو جائے تو طاقت کا توازن آہستہ آہستہ اس کے بجٹ سے نکل کر اس کے مستقبل تک پہنچ جاتا ہے۔ قرض ریاست کے فیصلوں کی سمت کیسے بدل دیتا ہے؟ ابتدا میں قرض ایک معاشی سہولت محسوس ہوتا ہے۔ ریاست کو فوری سرمایہ دستیاب ہو جاتا ہے، بڑی منصوبوں کا آغاز ممکن ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر مالی دباؤ کم نظر آنے لگتا ہے۔ حکومت ترقیاتی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اور معیشت میں حرکت پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس سہولت کی اصل قیمت سامنے آنا شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے قرض کی واپسی کا شیڈول مستقبل کی طرف منتقل ہوتا ہے، ریاست کے بجٹ کا ایک مستقل اور لازمی حصہ قرض کی ادائیگی اور سود کے لیے محسوس ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر مالی فیصلے صرف معاشی ضرورت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قرض دہندگان کے اعتماد کو برقرار رکھنے کی شرط پر کیے جانے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پالیسی سازی کی آزادی محدود ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہر نیا منصوبہ، ہر سبسڈی اور ہر ترقیاتی فیصلہ اس سوال سے جڑ جاتا ہے کہ آیا یہ اقدام مالی نظم کو متاثر تو نہیں کرے گا۔ نتیجتاً حکومت کی ترجیحات عوامی ضروریات کے بجائے مالی استحکام کے اشاریوں کی گرد گھومنے لگتی ہے۔ ترقی کی رفتار ریاست خود طے نہیں کرتی، بلکہ قرض کی شرائط اور ادائیگیوں کا دباؤ اس رفتار کو متعین کرنے لگتا ہے۔ یوں قرض جو ابتدا میں سہارا محسوس ہوتا تھا، بتدریج ایک ایسا ڈھانچہ بن جاتا ہے جس کے اندر رہ کر ہی ریاست کو اپنی معاشی سمت متعین کرنا پڑتی ہے۔ کیا قرض ترقی دیتا ہے یا انحصار پیدا کرتا ہے؟ قرض بذات خود نقصان دہ نہیں ہوتا، کیونکہ درست حکمت عملی کے ساتھ لیا گیا قرض معیشت کو سہارا دے سکتا ہے، ترقیاتی منصوبوں کو رفتار دے سکتا ہے اور وقتی مالی ہلاک کو پر کر سکتا ہے۔ مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قرض ایک وقتی حل کے بجائے مستقل نظام بن جائے۔ مسلسل قرض لینے کا عمل ریاست کے اندر ایک نفسیاتی اور ادارہ جاتی عادت پیدا کر دیتا ہے، جہاں معاشی منصوبہ بندی خود کفالت کے بجائے بیرونی سرمایہ کے انتظار پر کھڑی ہونے لگتی ہے۔ جب ترقی کا ماڈل داخلی پیداوار، برآمدات اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے بجائے بیرونی مالی وسائل پر انحصار کرنے لگے تو ہر معاشی جھٹکا فوری طور پر نئے قرض کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس تسلسل میں حکومت مشکل مگر ضروری اصلاحات کو مؤخر کرتی رہتی ہے، کیونکہ قرض کی صورت میں ایک فوری حل ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ ٹیکس اصلاحات، صنعتی بہتری اور ادارہ جاتی مضبوطی جیسے بنیادی اقدامات پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ نتیجتاً معیشت حقیقی معنوں میں مضبوط ہونے کے بجائے قرض کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ انحصار اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ترقی کا ہر نیا قدم کسی نئے مالی وعدے یا بیرونی اعتماد سے مشروط ہو جاتا ہے۔ یوں دہائیوں بعد ریاست کی معاشی خود مختاری کمزور پڑنے لگتی ہے اور طاقت کا مرکز آہستہ آہستہ داخلی نظام سے نکل کر بیرونی مالی حلقوں کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے۔ قرض دہندہ ریاست اصل اثر کیسے حاصل کرتی ہے؟ قرض دینے والی ریاست عموماً براہ راست دباؤ ڈالنے سے گریز کرتی ہے، کیونکہ جدید مالی نظام میں اصل طاقت کل مطالبات میں نہیں بلکہ معاہدوں کی ساخت اور شرائط کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ مالی معاہدے ایسے اصول اور فریم ورک قائم کرتے ہیں جو بظاہر تکنیکی اور معاشی نوعیت کے ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ کسی ملک کی اقتصادی سمت کو محدود کرنے لگتے ہیں۔ جب کسی ریاست کی کرنسی کا استحکام، تجارتی راستے یا توانائی کے بڑے منصوبے محسوس مالی ڈھانچوں اور بیرونی سرمایہ سے جڑ جائے تو پالیسی سازی آہستہ آہستہ ایک متعین راستے پر چلنے لگتی ہے۔ اس مرحلے پر فیصلہ سازی مکمل طور پر آزاد نہیں رہتی، بلکہ مالی اعتماد برقرار رکھنے کی ضرورت ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حکومتیں ایسے اقدامات سے گریز کرنے لگتی ہے جو سرمایہ کار یا قرض دہندہ کے مفادات کے خلاف جا سکتے ہو۔ اس پورے عمل میں نہ کسی کلی دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سیاسی تصادم کی، کیونکہ معاشی انحصار خود ہی تعلق کو مستقل اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نظام اس طرح ترتیب پا جاتا ہے کہ قرض دہندہ کو اپنا اثر قائم رکھنے کے لیے طاقت یا دباؤ استعمال نہیں کرنا پڑتا۔ ریاستی ادارے مالی ترجیحات اور ترقیاتی فیصلے غیر محسوس انداز میں اسی سمت میں کام کرنے لگتے ہیں جو قرض فراہم کرنے والے کے مفادات سے ہم آہنگ ہوتی ہے، اور یہی خاموش اثر اصل طاقت بن جاتا ہے۔ کیا قرض داخلی سیاست کو بھی بدل دیتا ہے؟ مالی انحصار وقت کے ساتھ صرف معیشت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ریاست کی سیاسی اور ادارہ جاتی فیصلوں کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے۔ جب کسی ملک کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں اور مالی اداروں کا اعتماد برقرار رکھنا ناگزیر ہو جائے تو داخلی پالیسی سازی بھی انہی مالی اشاروں کے مطابق ڈلنے لگتی ہے۔ حکومتیں ایسے فیصلوں سے احتیاط کرنے لگتی ہے جو مالی منڈیوں میں بے یقینی پیدا کر سکتے ہو، چاہے وہ فیصلے سماجی انصاف، عوامی فلاح یا طویل مدتی ترقی کے لیے ضروری ہی کیوں نہ ہو۔ اس
اس طرح معاشی استحکام کا تصور سیاسی ترجیحات پر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دباؤ کے ماحول میں حکومتی فوری استحکام کو ترجیح دیتی ہے تاکہ سرمایہ کا بہاؤ برقرار رہے اور مالی بحران سے بچا جا سکے۔ نتیجتاً تعلیم، صحت، صنعتی اصلاحات اور ادارہ جاتی بہتری جیسی طویل مدتی اقدامات اکثر مؤخر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے نتائج فوری طور پر مالی اشاریوں میں ظاہر نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ سیاسی نظام ایک مشکل توازن میں پھنس جاتا ہے جہاں ایک طرف عوامی توقعات ہوتی ہے اور دوسری طرف مالی تقاضے۔ یہی تضاد فیصلہ سازی کو محدود کر دیتا ہے۔ بظاہر ریاست اپنی خود مختاری برقرار رکھتی ہے مگر عملی طور پر اس کی پالیسیوں کی سمت مالی اعتماد کے دائرے کے اندر طے ہونے لگتی ہے اور یوں خود مختاری خاموشی سے محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرض کا جال وقت کے ساتھ کیوں مضبوط ہوتا جاتا ہے؟ قرض کی اصل طاقت اس کی مقدار میں نہیں بلکہ اس کی مدت اور تسلسل میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایک مالی معاہدہ بظاہر چند سالوں کے لیے کیا جاتا ہے مگر اس کے اثرات کئی دہائیوں تک ریاست کی معاشی سمت کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے اور پرانے قرض کو چکانے کے لیے نیا قرض لیا جاتا ہے تو مالی تعلقات آہستہ آہستہ ایک مسلسل زنجیر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل میں قرض وقتی سہارا نہیں رہتا بلکہ ایک مستقل نظام بن جاتا ہے جو ریاست کی مالی منصوبہ بندی کا بنیادی حصہ بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ہر نئی حکومت پچھلی حکومتوں کی گئی وعدوں اور معاہدوں کی وارث بن جاتی ہے۔ نتیجتاً پالیسی سازی کا دائرہ پہلے ہی محدود ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے مالی فیصلے پہلے سے طے شدہ ذمہ داریوں کے تابع ہوتے ہیں۔ حکومت کے پاس انتخاب کی گنجائش کم رہ جاتی ہے اور نئے منصوبے بھی اسی مالی حقیقت کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ یوں ریاست ایک ایسی مالی راہ پر چل پڑتی ہے جہاں واپسی ممکن تو ہوتی ہے مگر اس کی قیمت انتہائی زیادہ ہوتی ہے، چاہے وہ معاشی قربانیوں کی صورت میں ہو یا سیاسی دباؤ کی شکل میں۔ آخرکار استحکام کے نام پر اسی نظام کے اندر رہنا زیادہ محفوظ سمجھا جانے لگتا ہے اور وقت کے ساتھ طاقت کا توازن مستقل اور گہری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کیا قرض عالمی طاقت کے نقشے کو خاموشی سے ترتیب دیتا ہے؟ عالمی سطح پر طاقت ہمیشہ جنگ، تصادم یا فوجی برتری سے تشکیل نہیں پاتی بلکہ اکثر یہ مالی تعلقات کی پیچیدہ جال کے ذریعے آہستہ آہستہ وجود میں آتی ہے۔ جب متعدد ریاستیں ایک ہی مالی مرکز، سرمایہ کے بہاؤ یا قرض کے نظام سے منسلک ہو جائے تو عالمی سیاست میں ایک غیر مرئی ہم آہنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم آہنگی کسی باضابطہ اتحاد یا اعلان کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ مشترکہ مالی مفادات اور انحصار کی بنیاد پر خود بہت تشکیل پاتی ہے۔ ایسے ماحول میں ممالک اپنے فیصلوں کو اس انداز میں ترتیب دینے لگتے ہیں کہ مالی استحکام اور سرمایہ تک رسائی برقرار رہے۔ تجارتی راستے، بندرگاہیں، توانائی کے منصوبے اور بین الاقوامی مالی ادارے جب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو وہ صرف اقتصادی ڈھانچہ نہیں بناتے بلکہ اثر و رسوخ کا ایک وسیع نظام تشکیل دیتے ہیں۔ اس نظام میں طاقت کا اظہار کلی دباؤ کے بجائے روابط، سرمایہ کاری اور مالی مواقع کے ذریعے ہوتا ہے۔ نتیجتاً اثر پھیلانے کے لیے فوجی موجودگی یا براہ راست مداخلت ضروری نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ یہی نیٹ ورک عالمی طاقت کی نئی تعریف بن جاتا ہے کیونکہ اصل اثر وہاں قائم ہوتا ہے جہاں معاشی انحصار زیادہ اور مالی روابط گہرے ہو۔ یوں طاقت خاموشی سے منتقل ہوتی ہے اور عالمی نظام کی سمت متعین کرنے لگتی ہے۔ جو ریاست قرض پر کڑی ہو اس کا مستقبل کس سمت جاتا ہے؟ اگر قرض ترقیاتی حکمت عملی کے ساتھ متوازن رہے تو ریاست اپنی معاشی رفتار اور سیاسی خود مختاری دونوں کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ ایسے حالات میں قرض ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے جو انفراسٹرکچر، صنعت اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کے ذریعے مستقبل کی پیداواری صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔ مگر مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قرض ترقی کے بجائے بقا کا ذریعہ بن جائے، جب ریاست کا مالی نظام اس حد تک قرض پر منحصر ہو جائے کہ روزمرہ استحکام بھی بیرونی سرمایہ کے بغیر ممکن نہ رہے تو حکمت عملی کا رخ بدلنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پر پالیسی سازی جارحانہ یا تخلیقی ہونے کے بجائے دفاعی نوعیت اختیار کر لیتی ہے۔ فیصلے نئے مواقع پیدا کرنے کے بجائے ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے کیے جانے لگتے ہیں تاکہ مالی اعتماد متاثر نہ ہو۔ حکومت ایسے اقدامات سے گریز کرتی ہے جو قلیل مدت میں غیر یقینی پیدا کر سکتے ہو، چاہے وہ طویل مدت میں فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو۔ دہائیوں کے دوران یہی رویہ ریاست کو محتاط مگر کمزور بنا دیتا ہے کیونکہ اس کی توانائی نئی سمتیں تلاش کرنے کے بجائے موجود مالی ڈھانچے کو برقرار رکھنے میں صرف ہوتی رہتی ہے۔ یوں طاقت کا فرق آہستہ آہستہ نمایاں ہونے لگتا ہے مگر کسی کلی تصادم یا واضح دباؤ کے بغیر، اور عالمی نظام میں اثر و رسوخ کا توازن خاموشی سے تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ عالمی طاقت ہمیشہ میدان جنگ یا فوجی برتری سے نہیں بنتی بلکہ اکثر اس کی بنیاد مالی معاہدوں اور اقتصادی تعلقات کے اندر خاموشی سے رکھی جاتی ہے۔ قرض اس عمل کا ایک اہم آلہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ ابتدا میں فوری فائدہ فراہم کرتا ہے، مالی خلا کو پر کرتا ہے اور ترقی کے مواقع پیدا کرتا ہے، مگر طویل مدت میں یہی قرض ریاست کی معاشی سمت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ریاست قرض کو پیداواری وسائل، صنعت،
تعلیم اور برآمدات میں تبدیل کر دے تو وہ اپنی خود مختاری برقرار رکھتی ہوئی ترقی کی رفتار خود طے کر سکتی ہے۔ ایسے حالات میں قرض ایک عارضی ذریعہ رہتا ہے، مستقل انحصار نہیں بنتا، مگر جب قرض ترقی کے بجائے سہارا بن جائے تو صورتحال بدلنے لگتی ہے۔ ریاست کی معاشی منصوبہ بندی مستقبل کی صلاحیت بڑھانے کے بجائے موجود مالی ذمہ داریوں کو سنبھالنے تک محدود ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ پالیسی سازی کی آزادی کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہر فیصلہ مالی اعتماد اور ادائیگی کے دباؤ کے دائرے میں لیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ عالمی طاقت ان ریاستوں کے پاس جمع ہونے لگتی ہے جو صرف اپنے مستقبل کا نہیں بلکہ دوسروں کے مالی مستقبل کی رفتار بھی متعین کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یوں طاقت کا توازن خاموشی سے تبدیل ہوتا ہے، بغیر کسی واضح تصادم کے، مگر اس کے اثرات گہرے اور دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔